بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المجاز المرسل، مجاز مرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفینیشن اس کی اگر ہم دیکھیں تو کلمۃ استعملت فی غیر معناہا الاصلی، کہ ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ اپنے جو اس کا اصل اور حقیقی معنی ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، لعلاقۃ غیر المشابہہ، لیکن جو اس میں علاقہ ہے۔ کوئی بھی لفظ جب دوسرے لفظ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، مثلا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو کسی انسان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو شیر ہے یا یہ تو گیدڑ ہے، یا کسی کو ہم کوئی بھی ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا تو اس میں علاقہ مشابہت کا ہوگا یعنی تشبیہ کا ہوگا، تو وہ اس کی اقسام گزر چکی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی لفظ کا استعمال اس کے اصل معنی کے علاوہ دوسری جگہ پہ ہو اور ان میں علاقہ کا مطلب تعلق، یعنی ان دونوں میں ایک لفظ جو دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، تو جو استعمال ہونے والا لفظ اور جس کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے اگر ان میں تعلق تشبیہ کا نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ پھر وہ علاقات جو ہوتے ہیں یعنی جو تعلق ہوتے ہیں وہ سببیت کا ہو سکتا ہے، جزئیت کلیت کا ہو سکتا ہے، اعتبار ماکانہ یعنی ماضی کے اعتبار سے، یا آنے والے وقت کے اعتبار سے، یا حال کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ آسان ہے بالکل، اس کے یعنی کوئی اس میں ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی ایک لفظ کی کو استعمال ہو رہا ہو جبکہ ہم یعنی کوئی لفظ ہو وہ اپنے اصلی معنی کی بجائے کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہو، تو پھر جب وہ استعمال ہوگا اس انداز سے تو ان میں کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی علاقہ، کوئی نہ کوئی مشابہت ہوگی، تو وہ جو علاقہ ہے وہ مشابہت کے علاوہ ان چند چیزوں میں ہوگا۔ اس کو ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں مثالوں سے۔ اصل میں ہم جو یہ سبجیکٹ ہے ہمارا، اس میں مثالیں بہت اہم ہیں، مثال نہ سمجھے تو وہ ڈیفینیشن بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اب پہلی مثال جو ہے لہو ایادن علیہ سابغۃ اعد منہا ولا اعدھا، کہ کہتا ہے کہ اس کی مجھ پہ بہت سے، ایادن اصل میں ایدن کی جمع ہے، ہاتھ کو کہتے ہیں، مجھ پہ بہت سے اس کے ہاتھ ہیں، بعضوں کو میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں اور بعضوں کا میں کاؤنٹ ہی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو اب ایدن کا اگر ہم حقیقی معنی مراد لیں تو یہ کوئی سینس بنتی نہیں، یعنی ہمیں یہاں پہ یہ جو کلام کا سیاق ہے وہی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ ایاد سے مراد کچھ اور ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کسی پہ جو بھی احسانات کرتا ہے اس کا ایک مطلب کسی کو پیسے دے دینا، کسی کی ضرورت حل کر دینا، کوئی بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب ایادن کا مطلب ہے کہ اس کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، اس کے مجھ پہ بڑی نعمتیں ہیں، تو جن میں اتنی زیادہ ہیں کہ بعض کو تو میں شمار کر سکتا ہوں، بعض میرے شمار میں ہی نہیں آتی۔ تو اب یہاں پہ یہ ایادن جو ہے یہ مجاز مرسل ہے، اور ایدی اور یعنی جو اصل ایدی کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، اور نعمت ہم کہہ لیں یا احسانات کہہ لیں، ان میں علاقہ کون سا ظاہر ہے؟ مشابہت کا تو نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ اور نعمت میں کیا مشابہت ہے؟ کوئی مشابہت نہیں، بلکہ ان میں علاقہ سببیت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ عام طور سے کسی کی مصیبت پریشانی حل کرنے کا سبب بنتا ہے، کسی کو پیسے دینے کا، کسی پہ احسان کرنے کا سبب بنتا ہے، لہٰذا یہ سببیت کا علاقہ ہے۔ یا اور مثال قرآن مجید میں ہے هو الذی یریکم آیاتی وینزل علیکم من السماء رزقا، کہ اللہ وہ ذات ہیں جو تم پر آسمان سے رزق اتارتے ہیں۔ اب آسمان سے رزق تو نہیں اترتا، آسمان سے تو بارش اترتی ہے، تو اب بارش کو ہم بطور رزق استعمال تو نہیں کر سکتے، بلکہ بارش اترتی ہے تو وہ بارش سبب بنتی ہے رزق کا، مثلا اس سے گندم اگے گی، پھل اگیں گے، تو لہٰذا اب یہاں پہ جو رزقہ ہے اس سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں، کیونکہ رزق تو اس کا تو یہ مطلب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وہ بنی اسرائیل کی طرح من و سلوہ کسی کو پکایا تیار کھانا مل رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی سبب والا علاقہ ہے، تو لہٰذا یہ بھی مجاز مرسل ہوگا۔ تو آسمان سے رزق اترتا ہے، مطلب یہ کہ آسمان سے بارش اترتی ہے جو کہ رزق کا سبب بنتا ہے، لہٰذا بارش میں، مطر میں اور رزق میں جو علاقہ ہے وہ سببیت کا ہوگا۔ نمبر 3 پہ ہے کہ کم بعثنا الجیش جرارن،
کتنے ہی ہم نے بہادر لشکر بھیجے، وَأَرْسَلْنَا عُيُونًا، اور ہم نے کتنی ہی آنکھیں بھیجی۔ اب آنکھوں سے مراد یہاں پہ آنکھ تو نہیں ہو سکتا، آنکھ تو نہیں بھیجی جا سکتی، بلکہ یہاں پہ مراد ہے جاسوس کا بھیجنا، یعنی ہم نے وہاں کی خبریں پتہ لگوانے کے لیے جاسوس بھیجے۔ تو اب عیونہ یہ جو علاقہ ہے یہ کیا ہے کہ کلیت کا علاقہ اس کو کہہ لیں، یعنی کہ یا جزئیت کا مطلب کہ اب پورے جاسوس کو کہنے کی بجائے اس کے ایک جز کو، یعنی یہ جزئیت کا علاقہ ہو جائے گا، کیونکہ جاسوسی جو کی جاتی ہے یہ اس طرح کے جو محاورات بھی استعمال ہوتے ہیں کہ جو بندہ اس کو صرف دیکھنا ہوتا ہے، بولنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر بولے گا پھر تو وہ اس کے زیادہ تعلقات بننے لگیں گے، لوگ اس کو جاننے لگیں گے، اس لیے اپنی آنکھ کو کام میں لانا ہے صرف۔ تو یہاں پہ جزئیت کا علاقہ ہے کہ آنکھ بول کے پورا جاسوس جو پورا انسان ہے وہ مراد لے لیا۔ اور نمبر 4 پہ ہمارے پاس اگزامپل ہے، قال اللہ تعالی علی لسان نوح علیہ السلام وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، کہ یا اللہ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، یعنی جب بھی میں ان کو پکارتا ہوں تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اب اصابع عربی میں اصبعن کی جمع انگلی کو کہتے ہیں۔ اب کوئی بھی انسان انگلی پوری تو اپنے کان میں نہیں ڈال سکتا، بلکہ انگلی کا ایک حصہ ڈالے گا کان میں، تو اب انگلی کے حصے کی بجائے پوری کی پوری انگلی کہہ دینا، اس کو کہتے ہیں یہ علاقہ کلیت ہے، یعنی جز کی جگہ پہ کل کو بول لیا، تو یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ اور ان میں یعنی انگلی کا جو جز ہے جس کو ہم بنان کہہ دیتے ہیں، پورا کہہ دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ جو اصابع کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ علاقہ کلیت ہے، یعنی کل بول رہے ہیں، مراد اس کا بعض حصہ ہے، اس کا جزو ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہمارے پاس مثال ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، آپ یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں کہ یتیموں کا مال کب دیا جاتا ہے کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی سمجھدار ہو جائیں، تاکہ وہ اپنے مال وغیرہ کو ضائع نہ کریں۔ تو اب یہاں پہ جو ان کا مال دیے، اور ہم یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یتیم اس کو کہتے ہیں جو ابھی تک بلوغت کی حد تک نہ پہنچا ہو۔ تو جب کوئی انسان بالغ ہو گیا، وہ اپنی سمجھداری کی رشد کی ایج کو پہنچ گیا، تو اب اس کو تو ہم یتیم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، تو یتیم بولنا یہ اس کی سابقہ حالت کو دیکھتے ہوئے ہے کہ اپنی بلوغت سے پہلے وہ یتیم تھا، لہٰذا یہ بے اعتباری ما کانا ہے، یعنی اپنے کسی ماضی کے اعتبار سے، جیسے کسی انسان نے فوج سے ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی کسی اگر سپاہی ہے کسی ادارے میں وہ جاب کر رہا ہے، دوبارہ ریٹائر ہے، تو اس کو پھر بھی سارے فوجی کہتے رہتے ہیں۔ تو یعنی کسی کی سابقہ حالت کا اعتبار کرتے ہوئے کسی کو کوئی نام دے دینا، یہ اعتبار ماکانہ کا کہلاتا ہے، یعنی علاقہ، اور یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ نمبر 6 پہ ہمارے پاس مثال ہے کہ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے، اگر آپ نے ان کو چھوڑا تو یہ تو یضل عبادک، آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر کافر ہی پیدا کریں گے، یعنی کہ یہ جو ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنے غالب گمان کی بنیاد پہ کہا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے اولاد میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ سارا اللہ کا دشمن ہی ہوتا ہے اور وہ دین کے خلاف ہی چلتا ہے۔ تو معنی کیا کہ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا۔ اور نمبر 7 پہ ہے کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، تو یہ جو سورۃ ہمارے پاس ہے جو سب سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے، اس کے آخر میں یہ آیات ہیں کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، کہ جو ابو جہل کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کو بلا لے۔ تو اب یہاں پہ نادی عربی میں مجلس کو کہتے ہیں، مطلب یا اگر ہم تھوڑے سے براڈ میننگ میں جائیں تو ڈیرے کو کہہ لیں، جیسے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے ڈیرا، تو یہ تو اس کو بلا لے، حالانکہ اس کو تو نہیں بلایا جاتا بلکہ مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا، یعنی جو تیرے ہم مجلس ہیں جن کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا ہے ان کو بلا لے مقابلے کے لیے۔ تو یہ اب محل کا کنایا ہے، تو اس کے یعنی محل بول کے حال مراد لیا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ محل میں ہیں ان، حالانکہ بلانا تو ہے ان کو ہے جو اس جگہ میں ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ کا نام لے لیا، تو یہ اس کو علاقہ محل کا ہوگا۔
یعنی بلانے دونوں کے درمیان لفظ کے حقیقی معنی اور جس کی جگہ پہ وہ استعمال ہو رہا ہے اس کے درمیان. اس کے ساتھ ہے ان الابرار لفی نعیم، کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے. اب ان کو ابرار کہنا وہ ما یکونو کے اعتبار سے، اس لیے کہ فی الحال تک تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ ابرار ہیں کہ نہیں ہیں. تو جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اسی وقت ان کا پتہ چلے گا کہ یہ ابرار ہیں واقعتاً. تو یعنی ابرار نیکوکار جو لوگ ہیں نعمتوں میں ہوں گے. تو یہ کیا ہے، یعنی یہ باعتبار ما یکونو ہے. تو اسی طرح لفی نعیم نعمتوں کے اعتبار سے. اور اس کے بعد ہے وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ یا اللہ مجھے دوسروں میں سچائی کی زبان بنا دیجیے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سچائی کی زبان؟ تو یہ لسان صدق کا مطلب کہ ہر انسان کی عام طور سے جو تعریف ہوتی ہے وہ زبان کے ذریعے کی جاتی ہے نا. تو گویا کہ مجھے ہر کسی کی زبان پہ اچھا بنا دیجیے. تو یہ بھی یعنی وہ کنایا ہے اس کے اعتبار سے. تو اس کے بعد ہمارے پاس مثالیں ہیں، یعنی یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین کہ اس میں علاقہ کون سا بن رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ ضروری کہ جس طرف کسی کا ذہن چلا جائے. اس کے بعد مثالوں پہ آ جائیں. 61 پیج پہ یہ جو با ہے نظم التلمیذ حقیبتہ، کہ طالب علم نے اپنے بیگ کو ترتیب سے رکھا. تو بیگ کو ترتیب سے تو نہیں رکھنا ہوتا، بلکہ بیگ کے اندر جو بکس ہیں، اس کی جو پینسلز ہیں، ٹھیک ہے، بال پوائنٹس ہیں، ان کو وہ ترتیب سے رکھے گا. تو یہاں پہ بھی وہ محل والا کنایا ہے کہ یعنی اصل محل کو مراد لے لیا، جیسے کہ مجلس کو بلانا ہے. تو وہ بھی سیم ہی ہے. قال اللہ تعالیٰ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں. تو دیکھیں کہ اپنے منہ سے کہنا، تو منہ سے تو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا بلکہ زبان سے کہے گا، لیکن زبان جو ہے وہ منہ کا ایک حصہ ہے. تو یہ بھی کلیت کا علاقہ ہو جائے گا، یعنی کہ جز کی جگہ پہ کل کو بول لیا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جعلوا اصابعہم، کہ وہ اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، حالانکہ انگلی تو کان میں اس طرح سے نہیں ڈل سکتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے انی ارانی اعصر خمرہ، کہ جو یوسف علیہ السلام کا دوست تھا قید خانے میں جو ان کے ساتھ رہا تھا جیل میں، اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں، میں شراب کو تیار کر رہا ہوں. تو یہ بھی باعتبار ما یکونو کے لحاظ سے ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو یہ ہے چند مثالیں ہمارے پاس اس کی مجاز مرسل کی. اس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے. وہ تعلق پھر کئی بھی ہو سکتا ہے، ماضی کے لحاظ سے، آنے والے وقت کے لحاظ سے، سبب کے لحاظ سے. باقی اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے کسی اور جگہ پہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوگا. وہ یہی ہیں جن کو ہم نے تفصیل سے مثال میں دیکھ لیا.